بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میرے لیے انتہائی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ مجھے اس سال سیالکوٹ کے شہر گودپور میں تقابل ادیان سے متعلق ورکشاپ منعقد کرنے کا موقع عطا ہوا۔ تو اس ورکشاپ کو مکمل کرنے کے بعد ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی جائے پیدائش کا دورہ کریں، کہ یہ وہ میوزیم ہے کہ جہاں پر علامہ اقبال سے متعلق نادر و نایاب تصاویر، تبرکات اور ریلکس کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کی زندگی سے متعلق یادگار تصاویر اور مختلف آپ کے استعمال میں آنے والی اشیاء کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس میوزیم میں علامہ اقبال کے والد محترم شیخ نور محمد علیہ الرحمہ کی تصویر بھی ہے، اور اس تصویر کو دیکھ کے وہ واقعہ ذہن میں آیا کہ جب علامہ اقبال ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو علامہ اقبال کے والد صاحب جب وہاں سے گزرے تو آپ نے علامہ اقبال سے ایک بات پوچھی کہ اقبال، کیا اس قرآن پاک کا نزول تم پر ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ اس کتاب کا نزول تم پر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اقبال قرآن پاک کو اس طرح تلاوت کرو گویا کہ یہ کتاب تم پر نازل ہو رہی ہے۔ تو علامہ اقبال کی زندگی میں اس واقعے کا بڑا گہرا اثر پڑا۔ جب آپ تلاوت کرتے تو اس غور و فکر کے ساتھ کرتے کہ قرآن پاک مجھ سے کلام کر رہا ہے اور میری اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، تو مجھے قرآن پاک اس نیت اور ارادے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ قرآن پاک مجھ پر نازل ہو رہا ہے، تاکہ اس اثر کو جو ہے وہ اپنے دل و دماغ پہ جو ہے وہ محسوس کر سکوں۔ اسی فکر کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں جو ہے وہ بیان کیا: تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب بندہ قرآن پاک پڑھے تو اس کا مقصد، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ قرآن پاک مجھ سے مخاطب ہے اور مجھے اپنی اصلاح کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ اس میوزیم میں علامہ اقبال سے متعلق نادر و نایاب اشیاء موجود ہیں، اور 1929 میں جب غازی علم دین شہید کی شہادت کا واقعہ ہوا اور ان کے نماز جنازہ پڑھی گئی تو اس متعلق جو ہے وہ تصویر اس میوزیم میں موجود ہے، اور علامہ اقبال جو ہے وہ پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں اور پھر غازی علم دین شہید کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ اس میوزیم میں علامہ اقبال کے دست مبارک سے لکھی ہوئی نظم کا اصل مخطوطہ مینوسکرپٹ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیوار پر آویزاں کیا گیا ہے۔ وہ نظم انتہائی شاندار ہے: یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ اس میوزیم میں علامہ اقبال کی ایک اور شور آفاق ربائی کہ جس کا علامہ اقبال کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر پڑا، اور جب بندہ اس ربائی کو سنتا ہے تو انسان کے دل و دماغ اور قلب اور روح کی کیفیت جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ربائی ہے علامہ اقبال نے ایک صاحب کو جو ہے وہ عطیہ کی تھی، اور یہ انہی صاحب کے پاس تھی جن کو جو ہے وہ کلیات اقبال میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ وہ فارسی زبان میں ربائی لکھی گئی تھی: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تومی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ یہ وہ فارسی کی نظم تھی کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں انتہائی گناہ گار شخص ہوں، تو میرا حساب و کتاب نہیں لیا جائے، اور اگر حساب و کتاب لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ سے مجھے جو ہے وہ اوجھل رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرا حساب و کتاب نہ لیا جائے، کیونکہ میرے حساب و کتاب لینے سے میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ الحمدللہ ہمیں یہ موقع عطا ہوا کہ ہم اس میوزیم میں اس خاص کمرے میں داخل ہوئے کہ جس کمرے میں بیٹھ کے علامہ اقبال غور و فکر کیا کرتے تھے، سوچ و بچار کیا کرتے تھے، اور جس دم شعر کی آمد ہوتی تو آپ اسی کمرے میں بیٹھ کے جو نا اس شعر کو لکھا کرتے تھے۔ وہ ایک طرح سے گویا آپ کے لیے وہ ایک غار ہرا تھا
کہ جہاں پر آپ لوگوں سے تنہے، لوگوں سے کٹ کر، لوگوں سے تعلقات ختم کر کے خلوت نشینی اختیار کرتے اور وہاں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ غور و فکر کرتے، مطالعہ کرتے، اور اس کمرے کے اندر ایک خاص یعنی کہ ٹیبل تھی، ایک خاص میز تھی جس پر آپ قرآن پاک رکھ کے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور وہ زار و قطار روتے تھے۔ تو اس کمرے میں جب ہم داخل ہوئے تو اس کمرے کی جو نورانیت اور اس کمرے کی جو روحانیت تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی ہمارے قلب اور روح کی کیفیت یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ تو یہ وہ کمرہ تھا کہ جہاں بیٹھ کے علامہ اقبال جو ہے وہ غور و فکر کرتے، مطالعہ کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور شعر کی آمد ہوتی تو آپ وہیں بیٹھ کے اس شعر کو لکھ لیا کرتے تھے۔ وہاں کے جو خادم تھے انہوں نے ہمیں بتایا، جو گائیڈ تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ کمرہ ہے کہ جب علامہ اقبال اس کمرے میں داخل ہوتے تو کسی کو بھی اس کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال خود اس کمرے سے باہر آتے تو پھر اس بندے سے ملاقات کرتے، لیکن کوئی خادم ان کو جا کے نہیں بتاتا کہ فلاں صاحب، فلاں شخصیت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دستک دے سکے، بلکہ علامہ اقبال وہاں بیٹھ کے غور و فکر کیا کرتے تھے اور آپ کی دیگر مصروفیات تھی، وہیں بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے جو ہے غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا کمرہ مختص کرنا چاہیے کہ جہاں ہم بالکل لوگوں سے وتبتل الیہ تبتیلا، لوگوں سے کٹ کے ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں تاکہ ہم غور و فکر کریں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس پہ سوچ و بچار کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ کی شخصیت کے مختلف گوشے اور پہلوؤں پہ غور و فکر کریں۔ تو خلوت اور تنہائی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، سولیچیوڈ یہ زندگی کا بہت اہم ترین عنصر ہے۔ تو اس کمرے کی زیارت کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں وہ لمحات گزارنے چاہیے کہ جو لمحات انسان خلوت میں گزارتا ہے، تنہائی میں گزارتا ہے، جس تنہائی میں بیٹھ کے انسان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، ان کو یاد کرے، تاکہ اس کا اثر انسان کے دل اور دماغ اور قلب اور روح پہ جو ہے وہ موزن ہو جائے۔ علامہ اقبال کی جائے پیدائش کی زیارت کرنے کے بعد میرا یہ پختہ ارادہ ہوا کہ واپسی پر میں علامہ اقبال کے مزار مبارک کی جو ہے وہ زیارت کروں، اور یہ میرے لیے انتہائی شرف اور سعادت کی بات ہے کہ واپسی پر میں پھر علامہ اقبال کے مزار پر انوار کی زیارت کرنے کے لیے گیا، اور وہاں جب میں پہنچا تو دل اور دماغ کی کیفیت ہی بالکل تبدیل ہو گئی کہ یہ وہ علامہ اقبال کہ جو شاعر مشرق، اور یہ وہ شخصیت کہ جنہوں نے مسلمانوں کی نہ صرف رہنمائی کی بلکہ تمام تر انسانیت کو آپ نے ایک ایسے رب کی طرف دعوت دی جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور آپ نے دنیا کے سامنے اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ آپ نے پیش فرمایا اپنی اردو شاعری کے ذریعے سے، اپنی فارسی شاعری کے ذریعے سے، اور آپ نے جو مختلف خطبات، مختلف لیکچرز دیے تو ان کے ذریعے سے آپ نے جو اسلام کا جو اصل چہرہ ہے، جو سافٹ امیج ہے، وہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو علامہ اقبال کے مزار مبارک کی زیارت کرنے سے علامہ اقبال کی بہت ساری فکر، بہت سارے اشعار وہ میرے ذہنوں میں آتے گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد مجھے جو سب سے زیادہ بڑا پیغام ملا وہ یہ پیغام تھا کہ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو زندگی کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس وقت تمام تر انسانیت کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے، اور ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور جو اصل ترین پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانیں، اور اس بات کو ہم تسلیم کریں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین دین، سب سے پسندیدہ ترین نظام، سب سے پسندیدہ ترین لائف اسٹائل، سب سے پسندیدہ ترین ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو اس بات کا جو ہے نا، اس علامہ اقبال کے مزار مبارک کی زیارت کرنے کے بعد یہ چیز بہت زیادہ پختہ ہو گئی کہ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو علامہ اقبال یہ وہ شخصیت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علامہ اقبال کی اردو شاعری، فارسی شاعری، اور علامہ اقبال کے جو خطبات کا مجموعہ ہے
جسے انگریزی زبان میں دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ہے، اور انگریزی میں آپ نے یہ خطبات پیش فرمائے، اس کا اردو ترجمہ بھی جو ہے وہ مارکیٹ سے مل سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کریں، دوبارہ ہم علامہ اقبال کی جو کتابیں ہیں، علامہ اقبال سے متعلق جو کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم دوبارہ علامہ اقبال کا مطالعہ کر کے ایک مردہ دلوں کو دوبارہ ہم زندہ کر سکیں۔ تو میں اس سفر کے دوران جو مزار علامہ اقبال کے مزار کی میں نے زیارت کی، بادشاہی مسجد کی زیارت کی، تو میں اس موقع پہ شکریہ ادا کروں گا اپنے عزیز محمد معیز خان صاحب کا، کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے چند لمحات مجھے عطا فرمائے، اور آپ کی وجہ سے مجھے بادشاہی مسجد اور علامہ اقبال کا مزار دیکھنے کا موقع ملا، اور بڑی اچھے طریقے سے آپ نے میری رہنمائی فرمائی۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ محترم جناب معیز خان صاحب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کا سایہ آپ پر تدیر قائم و دائم فرمائے، اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب معیز خان صاحب کا، کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔